بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے علیمہ خان صاحب موجود ہے۔ بلاخر آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات آج ہو گئی اور بڑا کم ٹائم ملا، لیکن بلاخر ملاقات ہوگی، کیا کہیں گے ملاقات کے بعد؟ اللہ کا شکر ہے، کیونکہ لوگ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ناجائز چیز تھی کہ ہمیں روکا کیوں گیا تھا، اور اگر ہم نے ان کا خیال تھا ہم چپ کر کے جا کے گھر بیٹھ جائیں گے، اور جب یہ ہمیں انکار کریں گے ہم چپ کر کے گھر چلے جائیں گے۔ ہم نے کہا ہم بھی نہیں جاتے۔ آپ لوگوں نے جو پی ٹی آئی کے لوگ، جو لیڈرز بھی ہیں، جو سارے کارکن بھی ہیں، انہوں نے آ کے ہمیں سپورٹ دینا شروع کی، اور یہ اسی وجہ سے انہوں نے اجازت دی ہے، کیونکہ یہ سارے آ کے ہمیں سپورٹ کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب سے آج کیا بات چیت ہوئی، کیا آپ نے ان کو کہا؟ ہندوستان کی بات ہوئی ہے، اور ان کو یہ انہوں نے خدشات، یہ ان کا ہماری فوج نے بھی ان کی بےزتی کر دی ہے، اب وہ اپنا بدلہ اتارنے آئے گا۔ پاک فضائی کی جو کارکردگی رہی اس پر عمران صاحب نے کیا کہا ہے؟ میرے خیال میں انہوں نے جو پی ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، انہوں نے تو یہ بتایا ہے کہ انسٹنٹ رسپانس بڑا ضروری ہوتا ہے، یہ سائیکولوجیکل وار ہوتی ہے، اس کے اندر وہ آپ کے اوپر حاوی ہونا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو فوراً جواب دیں۔ آپ اس کو ڈیلے کریں گے نا، یہ ڈینجرس ہوتا ہے، کیونکہ جو ایک مورائل ہوتا ہے لوگوں کا، وہ گر جاتا ہے۔ آپ نے فوراً جواب دینا۔ اگر آئندہ یہ آپ کے ساتھ کوئی حرکت کرے، آپ اس آدمی کو فوراً جواب دیں، کہ وہ اپنا بدلہ اتارنے ان کے خدشات ہیں کہ وہ ضرور آئے گا۔ جنید اکبر کی تعیناتی کی وجہ سے بات چیت چلی ہے کہ ان کو ہٹایا گیا اور ان کو کہا گیا طریق پر اپنی توجہ مرکوز کریں، تو اس وجہ سے کوئی ویریفیکیشن ہوئی ہے، کوئی بات چیت اس وجہ سے؟ عمران خان کو ہم نے بتایا کہ لوگ ایسے سوال پوچھیں جیسے آپ نے ان کو پی اے سی سے ہٹایا ہے، تو وہ اس پہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو اس کو یہ کہا کہ پی اے سی چھوڑو، کیونکہ عمران خان نے پرائیورٹی دی ہے۔ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا پرائیورٹی کا۔ انہوں نے کہا میری پرائیورٹی، میری ترجیح اس وقت، پرائیورٹی اس وقت موبلائزیشن ہے تحریک کے لیے، اور وہ اس کے لیے انہوں نے بہت بڑی ذمہ داری جو ہے، یہ ذمہ داری انہوں نے سونپی ہے جنید اکبر کو، انہوں نے اسی پہ اعتماد کیا ہے۔ لوگ اس کو الٹا لے رہے ہیں، حالانکہ میں یہ بتا دوں کہ سب سے بڑا کمپلیمنٹ جنید اکبر کو یہ ہے کہ پورے سب میں سے عمران خان نے جنید اکبر پہ اعتماد کیا ہے۔ لاسٹ میں یہ بتائیں گے، آپ کا نام بھی ECL سے ہٹ گیا اور کل سماعت بھی ہے عمران خان صاحب سے کیسوں کے متعلق، تو کیا لگتا ہے کہ ان سماعتوں میں اب خان صاحب کی رہائی متوقع ہے؟ کوئی انصاف پر فیصلے کوئی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مستقبل میں؟ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جو 26ویں ترمیم کا مقصد جو تھا وہ انہوں نے پورا کر لیا ہے، اور پوری جوڈیشری کو، اور جو اس کو آپ نے بنا دیا ہے ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ، جن کا کام اب ہو گیا کہ آپ کے آرڈر فالو کریں، اس لیے انہوں نے کوئی امید ظاہر نہیں کی کہ جوڈیشری سے ان کو کوئی انصاف ملے گا، یہ انہوں نے کہا۔ آج عمران صاحب کیسے لگ رہے تھے؟ کیونکہ بہت ساری انڈین میڈیا بڑی فیک خبریں ان کے متعلق چلاتے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے انڈیا کو دو ٹوک جواب دیا۔ بالکل صحت مند لگ رہے تھے، اور بہت اچھے موڈ میں بھی، بہت اچھے موڈ میں بھی تھے، پہلے سے بھی بہتر۔ ٹراؤزر شرٹ اسی طرح پہنے نہیں، وہ جو ٹریک سوٹ ان کا ہوتا ہے وہی پہنتے، کیونکہ ایکسرسائز کر کے آتے ہیں دن میں 2 دفعہ، کیونکہ وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اور وہ بالکل ماشاءاللہ کتابیں مانگ رہے تھے، اب ہم ان کے لیے کتابیں لینی ہیں جا کر۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ نیشنل ہیرو ہے، پاکستان کے سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کے سربراہ ہیں، ان کو تو نہیں دکھایا جاتا، نام بھی نہیں لیا جاتا، تصویر بھی نہیں دکھائی جاتی۔ مودی کی پریس کانفرنس بھی دکھائی جاتی ہے، تقریریں بھی دکھائی جاتی ہیں، یہ نہیں، مودی کو جواب دینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا، اور زبردست، لیکن وہ عمران خان دے سکتے۔ سر APC کی باتیں ہونی، تو کیا APC میں عمران خان صاحب کو مدعو کرنا چاہیے اور بلانا چاہیے؟ عمران خان کو اب رہا کر دینا چاہیے، ناحق قید میں بہت ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ رہا عمران خان کو کرنا چاہیے۔ ان پہ جو کیسز ہیں اس کو ایکسپیڈائٹ، عدالتوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کیس لگنا ہے اس کو ڈیلے کیوں کر رہے ہیں، اس کو لگائیں اور انصاف میں مبنی فیصلہ ہو، اور وہ پتہ ہے آپ کو بوگس کیس ہے، پھر عمران خان APC بھی ملک کی جب یکجہتی کی بات ہو، عمران خان تو لیڈ کرتے ہیں۔ عمران خان کا ماشاءاللہ جو قوم نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے، دیکھیں نا ایئر فورس والوں نے بتایا نا 6-0، تو ادھر بھی آپ دیکھیں 6-0 کمال ہو گیا، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ 180 ہے اور 17،
تو حکومت کس کو کرنی چاہیے 180 والوں کو جن لوگوں نے ووٹ دیا. ٹرو ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل کین ریپرزینٹ پاکستان. یہ ابھی پچھلے ایک ہفتے میں یہ تو پتہ چل ہی گیا نا کہ جو حقیقی نمائندے ہوتے ہیں جنہیں لوگ ووٹ دیا ہوتا ہے وہی ان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ہر سطح پر, نیشنلی بھی انٹرنیشنلی بھی. یہ ہوتا ہے. تھینک یو سر, بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کو دیکھتا رہا ہوں, آپ کے کلپس دیکھتا رہا ہوں سوشل میڈیا پہ, بھارتی چینل پہ. آپ نے پاکستان کا دفاع کیا ہے اور ان کو آپ نے وہ کمال کی برگس نکالی ہے, ان کی آپ نے برگس جو نکالی ہے بیٹھ کے, تو ماشاءاللہ طیب. آپ محب وطن پاکستانی ہیں, بہت محنتی ہیں, آپ بہت محنت کر رہے ہیں, آپ کے اندر سچا ایک پاکستانی موجود ہے ماشاءاللہ. اور عمران خان کے لیے بھی مشکل ترین وقت میں یہ کیا ہوا ہے, مشکل ترین وقت میں عمران خان کے لیے یہ طیب بھائی نکلتے رہے ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو سر, بہت شکریہ. فیصل جاوید صاحب اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں. آج سب سے بڑی اور اچھی خبر یہ ہے کہ علیمہ خان صاحب اور باقی 2 بہنوں کو بھی اندر جانے کی اجازت مل گئی ہے. آپ 4-5 ہفتوں سے مسلسل یہاں آ رہے ہیں, کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, جب ہم پہلے یہاں آتے تھے لوگ ہی کم ہوتے تھے, اور پچھلی باری آپ نے دیکھا لوگ زیادہ آئے, مزاحمت ہوئی تو 2 بہنوں کو اجازت مل گئی. اس بار بھی بڑی تعداد میں لوگ, خواتین پہنچی, سب پہنچے. مزاحمت تھوڑی سی کی, 3 بہنوں کو اندر بھیج دیا, لیکن ان پہ اعتبار نہیں ہے. پولیس والے کہہ تو رہے ہیں جب تک ملاقات نہیں ہو جائے گی ہم کو تسلی نہیں ہوگی. لیکن اچھی بات ہے جو وکیل تھے لسٹ کے مطابق وہ بھی سنے اندر چلے گئے ہیں, بہنیں ہیں انہیں بھی اندر بھیج دیا ہے. اب کہہ تو رہے ہیں ملاقات ہو جائے گی یا ہو رہی ہے, لیکن جیل کے اندر روانہ ہو چکے اور ملاقات شروع ہو چکی ہے. جی ہمارے ذرائع کنفرم کریں, جیل کے اندر روانہ ہو چکے اور ملاقات بھی شروع. الحمدللہ, اگر آپ کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے, ملاقات شروع ہو چکی ہے, بہت اچھی بات ہے. اور ساتھ میں عمران خان کو رہا بھی کر دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ناحق قید میں, اور عدالت میں جو کیس ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کریں, فوراً لگائیں وہ کیس. دوسری بات میں آپ سے کروں, ہم نکلیں گے تو عمران خان نکلیں گے. یہ بات کتنے ہفتوں سے کر رہے ہیں, اور ادھر بھی پروٹیسٹ ہوا. لوگ, عمران خان صرف تحریک انصاف کے لیڈر نہیں ہیں, وہ پوری قوم کے لیڈر ہیں. تو سب کی ذمہ داری بنتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو یہ کام ہو جانا چاہیے, کیونکہ پرامن احتجاج کا ہمیں آئین حق دیتا ہے. لیکن ساتھ میں دیکھیں, ایک آپ کی لیگل اسٹریٹجی ہوتی ہے, ایک آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے, اور اسٹریٹ موومنٹ جو ہے اس پارٹ آف پولیٹیکل اسٹریٹجی. تو موومنٹ شروع کرنی چاہیے, ساتھ ساتھ کیسز تو چلتے رہتے, کیونکہ پرامن احتجاج کا آئین میں لکھا ہوا ہے. اگر وہ آئین سے آپ نکال دیں تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے, لیکن وہ لکھا ہوا ہے نا, ابھی تک تو لکھا ہوا ہے, تو اس کو ہمیں ایکسرسائز کرنا چاہیے. عمران خان صاحب نے کہا کہ KPK سے باقاعدہ تحریک شروع کی جائے. جنید اکبر صاحب کو بھی چیئرمین پبلک اکاؤنٹ سے بھی اسی وجہ سے ہٹایا کہ تاکہ پراپر ان کی توجہ تحریک کی طرف ہو. تو کیا آپ KPK سے تحریک کب کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ یہ تحریک تو موبلائزیشن تو ہو رہی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اب کال دے دینی چاہیے جلدی. دیکھیں نا, یہ جو دوسری آپ نے بات کی اس بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے, یا آج ابھی جو لوگ گئے ہیں اندر, علیمہ خان صاحبہ بھی گئی ہیں, تو آج جا کے بات ہوگی. اس بارے میں مجھے سمجھ نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کال دے دینی چاہیے. آپریشن بنیاد مسرور جو ہوا ہے, مرسوس, وہ بڑا کامیابی سے ہوا ہے, لیکن نریندر مودی نے دوبارہ دھمکیاں دی ہیں. اس نے کہا میں بدلہ لوں گا, اور یہ صرف مخر کیا ہے, لیکن پاکستان کو منہ توڑ جواب دوں گا. نریندر مودی, بات سنیں, یہ دھمکیاں والے, آپ نے دیکھا ہے پاکستان, عمران خان نے کیا کہا تھا, ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, ریٹیلیٹ کرے گا. پہلے بھی کیا اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہماری ایئر فورس نے جو کمال کر دیا. لیکن ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بولتی نہیں ہے. مودی کو عمران خان کی ضرورت ہے کہ عمران خان جو اس قوم کی نمائندگی کرتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جواب دیا جاتا ہے. دلیر لیڈر ہے عمران خان, اس لیے ضروری ہے. یہ لوگ تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور سوشل میڈیا کے ہمارے جو عمران خان کے ٹائیگرز ہیں, انہوں نے جو پاکستان کی ریاست کے, پاکستان کے افواج کے, پاکستان کے بیانیوں کو اور بھارت کے جھوٹوں کو جس طرح سے بے نقاب کیا جھوٹ کو, اور پاکستان کے بیانیوں کو جس طرح سے تقویت دی ہے افواج یہ سارا جو پورا ایک جو سلسلہ تھا, اس کے اندر یہ عمران خان کے سوشل میڈیا کے ہیروز ہیں جنہوں نے کمال کام کیا. سر یہ بتا دیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اس پہ ISPR نے بھی شکریہ یوتھ کا ادا کیا, تمام سیاسی پارٹیوں کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بڑا مثبت اور پازیٹیو کردار ادا کیا. اب یہ بتا دیجیے گا کہ عمران خان صاحب کو, کیونکہ ان کے بیانات زیادہ چل رہے ہیں, مودی کے خلاف 2 ٹوک موقف انہوں نے ہمیشہ دیا ہے, تو اڈیالہ سے بھی انہوں نے ٹویٹ کر کے دیا تھا, لیکن انڈین جو میڈیا ہے انہوں نے بڑی نیگیٹیوٹی پھیلائی خان صاحب کے خلاف. انہوں نے جہاں تک
ایک ٹویٹ پہ بھارت میں آگ لگ گئی. ایک ٹویٹ پہ بھارت میں آگ بھی لگی اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ ہر چیز وہاں بلاک بھی کر دی. تو کیا کہیں گے سر انڈیا میڈیا کو کیا؟ یہ جھوٹا میڈیا ہے. وہ تو اس طرح کارٹون نیٹ ورک جس طرح ہوتا ہے, ادھر تو کارٹون چل رہے ہیں. پاکستانی انجوائے بھی کر رہے ہیں. پاکستانی تو انجوائے کر رہے ہیں ایسے, یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے نا. جیسی ان کی فلمیں ہیں ویسے ان کے نیوز چینل ہیں. یہ کہہ دیا وہ کدھر کر دیا بھائی, کدھر کر دیا. اب بیٹھے ہم نے یہ کر دیا, کدھر کر دیا. آپ کے ساتھ جو پاکستان نے کر دیا پوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر علی ظفر صاحب موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ ایک مرتبہ پھر روک دیا گیا ہے, کیوں نہیں جانے دے رہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اب سمجھ نہیں آ رہی. اس بار آج انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا نام چونکہ لسٹ میں نہیں ہے اس لیے آپ کو نہیں جانے دیا جا سکتا. کچھ وکیل گئے ہیں. خوشائن بات یہ ہے کہ تینوں بہنوں کو شاید اندر اجازت مل گئی ہے. وہ چلی گئی, وہ اندر جا رہی ہیں. کار تو ان کی گئی ہے, تو انشاءاللہ وہ تو ایک ان کا رائٹ تھا. فیملی ہیں, وہ ان کا سیاست سے تعلق نہیں, تو وہ تو خوشائن بات ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہمیں اب ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ ہم ایک روٹین میں ملتے تھے. یہ رکاوٹ جو ہے یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. آپ نے دیکھا کہ جس طرح یہ قوم کھڑی رہی اس سارے معاملے پہ, اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت بھی اپنی دکھائے کہ واقعی وہ اتحاد میں بلیو کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں. مجھے تو آج کافی امید تھی کہ مجھے جانے دیں گے, لیکن پھر انہوں نے روکا. میں نے کچھ پیغام بھجوائے ہیں خان صاحب سے. میری بڑی اہم ان سے گفتگو تھی. ایک تو ان سے اسٹریٹجی سمجھنی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہیں, وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں, اور مودی کا آپ نے کل بیان سنا تھا. وہ تو ابھی بھی انتظار کر رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں اور دھمکیاں دے رہا ہے. تو ابھی یہ خطرہ ٹلا نہیں ہے. ابھی ضرورت ہے کہ خان صاحب کی ہم آواز سنیں, اور قوم انتظار کر رہی ہے کہ وہ کیا نریٹو دیتے ہیں, وہ کیا اسٹریٹجی دیتے ہیں. پانی کی بات کرنی ہے, ان سے پوچھنا ہے کہ پانی کے کیا ایشوز ہیں, اس کے اوپر ان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے حکومت کا. تو یہ ساری چیزوں کے لیے ڈسکس کرنے کے لیے جانا تھا. پچھلے ہفتے بھی میں آیا تھا. پچھلے ہفتے تو لسٹ میں نام بھی تھا, لیکن نہیں ہونے دیا. میری نظر میں یہ اب لسٹ شسٹ کا جو مسئلہ ہے یہ ہم نے اپنی خود ہی کنفیوژن کریٹ کی ہوئی ہے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ہر کوئی جو کوشش کر سکے اندر جا سکے وہ جائے, اور یہی پہلے روٹین تھی, یہی واپس روٹین کو بحال کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ فیصل چودھری صاحب کا لسٹ میں تو نہیں ہوتا, وہ تو چلے جاتے ہیں, کوئی لسٹ میں نام وغیرہ نہیں آتا. اور ایون کہ ابھی خان صاحب کے آفیشلی وکیل بھی نہیں ہیں, جس پہ لیما خان صاحب نے ان پہ تنقید بھی کی کہ ان کو نہیں جانا چاہیے اگر ان کا کوئی طے کر کے جاتے ہیں جس طرح بھی جاتے ہیں. اس وجہ سے کیا فرمائیں گے؟ جی دیکھیں, مجھے لگتا تو یہ ہے کہ جو بھی جا سکتا ہے, جو بھی پیغام لا سکتا ہے وہ پیغام لے کے آ جائے. تو مجھے تو اس میں کوئی ایشوز نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہر پارٹی کا ممبر, ہر پارٹی کا جس کو موقع ملے وہ جا کے ضرور ملے خان صاحب سے. اور ان کو خان صاحب کی بھی یہی خواہش ہوگی, میں ایم شور وہ یہی کہتے ہیں کہ میری مرضی ہے میں کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا. تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا, میں تو کہتا ہوں کس کو رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, ہر ایک کو موقع ملے. اور یہی میں نے کل پرسوں اور یہ میں نے ذکر بھی کیا اور کافی ڈسکشن بھی کی. تو ہم نے نام ملنے کی, اگر ہم نے کوئی کسی کو رکاوٹ دیتے ہیں تو وہ نقصان پھر الٹیمیٹلی خان صاحب کا ہوتا ہے, کیونکہ خان صاحب تک پیغام نہیں پہنچتے. جنید اکبر صاحب کو ہٹانے کا جو فیصلہ کیا گیا خان صاحب کی طرف سے, کیا آفیشلی اب ان کو ہٹانے کا فیصلہ ہو چکا ہے پی اے سی کے جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چیئرمین؟ دیکھیں, یہ کل ہی ہمیں خبر ملی تھی, اور جنید اکبر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر خان صاحب کہتے ہیں میں ہٹ جاؤں گا, لیکن وہ میں اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ خان صاحب نے ایگزیکٹلی کیا کہا ہے اور کس سرکمسٹانس میں کہا ہے. یقینی طور پہ اگر خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے تو ان کو امیڈیٹلی ہٹنا پڑے گا, ہٹنا چاہیے بھی, اور وہ تیار بھی ہیں, لیکن شاید وہ اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ.